پاکستان میں مہنگائی کی شرح اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق کنزیومر پرائس انڈیکس کے ذریعے حاصل کی گئی مہنگائی کی شرح مارچ میں 35.4% تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہری علاقوں میں پچھلے مہینے مہنگائی کی شرح سالانہ 33% رہی، جبکہ دیہی علاقوں میں یہ شرح 38.9% تک پہنچ چکی ہے۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں سالانہ بالترتیب 94% اور 69% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ چاول کی قیمت میں 82.4% اضافہ دیکھا گیا، دودھ کی قیمت میں 35.86% اضافہ ہوا، دال ماش اور دال چنا کی قیمتیں 53% سے زائد بڑھیں، مرغی کی قیمت میں 41% سے زائد اضافہ دیکھا گیا، چائے کی قیمتوں میں 105% سے زائد، پیاز 257% سے زائد اور انڈوں میں 83% سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 71% سے زائد، بجلی کے چارجز میں 31.73%، ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں 30.56% اور ڈاکٹر کی فیس میں 22.86% اضافہ دیکھا گیا۔ ان ہوش ربا اضافوں کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں ابھی مزید اضافہ دیکھا جائے گا۔ تو ایک رف سی جو کہہ لیں کہ ایک آئیڈیا ہے کہ اگلے کم از کم 1.5 سال سے 2 سال میں ہم ہائی انفلیشن میں رہیں، ہمارا انفلیشن جو ہے وہ اسی کے ارد گرد رہے گا جتنا ہے، اس سے کم ہوتا ابھی نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی 2-3 بنیادی طور پہ جو ہے ریزن ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو گلوبل آئل پرائس ہیں یا جو گلوبل کموڈٹی پرائسز ہیں وہ آلموسٹ وہی اسی کے $2-4 اوپر نیچے ہو رہی ہیں، بٹ وہ $80 ہے بیرل اور اسی کے گرد، اور باقی چیزیں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ فوڈ انفلیشن جو ہے وہ ہائی رہے گا گلوبلی بھی، کیونکہ ابھی تک جو رشین یوکرین وار ہے اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ اگلے 1-2 سال پہ بھی آتے رہیں گے اگر اس کا پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے۔ یہ تو تھے ایکسٹرنل فیکٹرز۔ جو تیسرا جو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے وہ پاکستان کے اندر ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو پولیٹیکل وولیٹائل سچویشن ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، آپ اگر دیکھیں کہ ایک دور میں ہوتا تھا کہ جو آپ کی ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں وہ بڑی افیکٹو ہوتی تھی اوور پروفیٹیئرنگ کو، اوور ہولڈیئرنگ کو روکنے کے لیے، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ پرائس جو ہے وہ اس کو چارج کر رہا ہے، خاص کر فوڈ آئٹمس کے اوپر اور پیرشیبل فوڈ آئٹمس کے اوپر۔ اس کے اوپر یہ جو 3-4 چیزیں ملا کے جو ہے کہ اور ہمارا جو اکنامک آؤٹ لک ہے یا جو انفلیشن آؤٹ لک ہے وہ یہی ہے کہ اگلے 1.5 سے 2 سال میں انفلیشن جو ہے وہ ہائی رہے گا۔ اس صورتحال میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ حکومت کے پاس اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں، اور کیا سستے آٹے کی فراہمی اور یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سبسیڈائزڈ اشیاء کی فراہمی سے اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے وہ 3 سے 4 ہیں جو گورنمنٹ کو امیڈیٹلی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان امیڈیٹ شارٹ ٹرم تو جو وہی ہے کہ جو آپ کے سوشل سیفٹی نیٹس ہیں، جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں، وہ پہلا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مزید لمبا انتظار نہیں کر سکتے، لوگوں کو مدد کی ضرورت آج ہے ابھی۔ لیکن ایک چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں وہ اس طریقے سے ڈیزائن نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے مفت آٹا ڈیزائن ہم نے اسکیم کی ہے۔ لوگوں کی عزت نفس پامال ہوتی ہے، 10 گھنٹے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، عورتیں لائنوں میں لگی ہوتی ہیں، اور جو زندگیاں ہیں، انسانوں کی قیمتی زندگیاں ہیں، وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ بھی سبسڈیز سے پالیٹکس کو نکالنا ہوگا۔ ہمیں سبسڈیز ضرور دینی چاہیے ٹارگیٹڈ، لیکن اس طرح نہیں کہ ہم شو کر سکیں، ایک ویزیبلٹی گین کر سکیں تاکہ ہمیں ووٹ مل سکے۔ ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو ڈیزائن کرنا ہوگا بڑے ہی ایک آنریبل اور ڈگنیفائڈ وے میں، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کراس سبسیڈائز کریں، آپ لوگوں کو کیش دے دیں جو بھی ہے، اور وہ اس سے جو خریدنا چاہیں، وہ آٹا خریدنا چاہیں یا جو بھی وہ خریدنا چاہیں وہ اس سے خرید سکیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا اپنا جو سکوپ ہے وہ بھی بڑھانا ہوگا، اور اس سے ہمیں IMF منع نہیں کر رہا۔ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بلینکٹ سبسڈیز نہ دیں، ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں۔ تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کے جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں اور جو سبسڈیز ہیں، ان کو ایک ویل ڈیزائنڈ، ویل مینرڈ وے میں کر کے لوگوں کو فوری ریلیف دینے کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، خاص کر یہاں پہ بڑا اہم رول ہوگا صوبوں کا، کہ جو پروونسز ہیں وہ آگے آئیں، اور جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کنٹرول کمیٹیز ہیں، جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، ان کو AC آفیسز کے ذریعے، DC آفیسز کے ذریعے ساتھ مل کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو انگیج کرتے ہوئے یہ جو اوور پروفیٹیئرنگ ہو رہی ہے، مصنوعی جو منافع خوری ہو رہی ہے، مصنوعی جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو بھی روک پائیں تو ایک بہت سرٹن لمٹ تک آپ انفلیشن کو، جو مہنگائی ہے اس کو مینج کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں، خاص کر اس طبقے کے لیے جس کا بہت زیادہ جو انکم ہے وہ فوڈ آئٹمس پہ خرچ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایسٹیمیٹس ہیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کی انکم کا 60 سے 70% جو ہے وہ
کھانے پینے کی اشیاء پہ جاتا ہے. اور اگر وہاں آپ انفلیشن کو کنٹرول کر پائیں تو وہ بہت حد تک اس کو جو ہے وہ آپ اس کو ریلیف جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس میں. جو تیسرا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا میڈیم ٹرم ہے, کہہ لیں 6 سے 8 ماہ کا یا 1 سال کا, کہ ہمیں اب گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ کہاں جنریٹ ہو سکتی ہے. ہمارے جو ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں جیسے ٹیکسٹائل ہو گیا یا باقی ہو گیا, وہ شاید بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوں گے, کیونکہ جو ہی ہم ان کو وائبریٹ کریں گے ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹس پہ پریشر آ جائے گا, ریزروز کم ہو جائیں گے, امپورٹس بڑھ جائیں گے, کیونکہ ان کا بہت سارا انپٹ باہر سے آتا ہے. تو ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا ہوگا کہ وہاں پہ کیا میئرز لیے جا سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, خاص کر جو رورل پاپولیشن ہے اس کی کوئی انکم جو جنریٹ ہو رہی ہو, جو ایگریکلچر ایس ایم ایز ہیں ان کے لیے جنریٹ ہو. اور فورتھ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو شاید بہت زیادہ افیکٹولی آنا ہوگا آگے انٹرسٹ ریٹ سے آگے بڑھ کے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اپنی پیک پہ تقریباً جا رہا ہے 22-23% پہ اگر چلا جاتا ہے اگلے 1-1.5 مہینے میں, تو اس سے اوپر آپ کہاں جائیں گے. تو ہماری جو کمیونیکیشن ہے مانیٹری پالیسی کی, لوگوں کی جو انفلیشن کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ درست کرنا ہوگا. اور شاید ہمیں جو منیمم ویج ہے, خاص کر وہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں, ان کو بھی کہیں نہ کہیں دیکھنا ہوگا, کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تو یہ 4 سے 5 میئرز ہیں جو گورنمنٹ کو لینا ہوں گی. ہم صرف انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے کہ ہماری اکانومی پہلے درست ہو تو جو ہے وہ عوام جو ہے ان کو بہتر جو چیزیں ملیں. یہ مشکل ہوگا اگلے 1 سے 2 سال میں کے لیے, 1.5 سے 2 سال کے لیے. تو یہ 4 چیزوں کا جو کمبینیشن ہے, سوشل سیفٹی نیٹس, ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہے وہ بہت زیادہ, پرائس کنٹرول, جو افیکٹو جو کمیٹیز ہیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ مل کے, اور نیو جو کہہ لیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جنریٹ کرنا, اور اسٹیٹ بینک, یہ چاروں پالیسیز کمبائنڈ اگر چلیں گی تو عام آدمی کو شاید ہم کسی حد تک ریلیف جو ہے وہ دے پائیں. ادروائز انفلیشن جو ہے وہ بہت ہائی رہے گی. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.